دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت شاندار ویڈیو ہوگا، اور یہ میں ریاض الصالحین ایک کتاب ہے جو درس نظام میں شامل ہے، اس کا سبق میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ باب حفظ السری، باب حفظ السری یعنی راز کے محفوظ کرنے کا بیان۔ دیکھیے صفحہ نمبر 2 ہے، اس پہ یہ سبق شروع ہے۔ باب حفظ السری، راز کے محفوظ کرنے کا بیان۔ اس سے متعلق قرآنی آیت بھی آئے گی اور احادیث طیبہ بھی آئیں گی۔ تو سب سے پہلے قرآنی آیت ہے، قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عہد کو پورا کرو کہ بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب چاہے وہ عہد اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو، تو اس کے بارے میں، عہد کے بارے میں اگر عہد پورا نہیں کرتا ہے بندہ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ تاچھ فرمائے گا، یعنی اس سے پوچھے گا کہ عہد پورا کیوں نہیں کیا تھا۔ بندوں سے عہد جائز ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن ناجائز ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ اس سے متعلق یہ حدیث ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ ان من اشر الناس، بے شک لوگوں میں سب سے برا انسان اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن، یوم القیامت قیامت کے دن، الرجل وہ شخص ہوگا، یفضی الی المرأۃ جو عورت سے مباشرت کرے، وتفضی الیہ عورت بھی اس سے مباشرت کرے، ثم ینشر سرها پھر وہ اس کے راز کو فاش کر دے۔ یعنی عورت اور مرد میاں بیوی کے درمیان میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ایک راز ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس راز کو فاش نہیں کرنا ہوتا ہے۔ سب سے برا انسان ہوتا ہے وہ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آگے دیکھیں، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ حین تأیمت بنتہ حفصۃ۔ وعن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ حین تأیمت بنتہ حفصۃ کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جس وقت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ جس وقت بیوہ ہوئیں، یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قال لقیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں حضرت عثمان بن عفان سے میں نے ملاقات کی، فعرضت علیہ حفصہ تو میں نے ان پر حضرت حفصہ کو نکاح کے لیے پیش کیا، فقلت تو میں نے کہا ان شئت انکحتک اگر آپ چاہو تو میں آپ سے نکاح کر دوں حفصہ بنت عمر کا۔ قال تو حضرت عثمان نے کہا سنظر فی امری کہ میں اپنے معاملے میں غور و فکر کروں گا، فلبثت لیالیہ ثم لقینی تو میں کچھ وقت ٹھہرا رہا، کچھ لیالیہ یعنی کچھ راتیں ٹھہرا رہا، کچھ وقت ٹھہرا رہا، ثم لقینی اور پھر میں نے ملاقات کی، ثم لقینی پھر مجھ سے ملاقات کی، فقال تو کہا قد بدا علی ان اللہ اتزوج یومی ھذا کہ مجھ پہ یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ میں ان دنوں نکاح نہیں کروں گا، اتزوج ان کی وجہ سے یہ منصوب ہے، فلقیت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، فقلت تو میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصۃ بنت عمر کہ اگر چاہیں تو میں آپ سے حفصہ بنت عمر کا نکاح کر دوں۔
فصمت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، فلم یرجع الیہ شیئا، تو انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، یعنی میری طرف کچھ بھی رجوع نہیں کیا، مطلب جواب نہیں دیا۔ فکنت علیہ اوجدہ کے معنی ہے غضبناک ہونے کی، منی علی عثمان، تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان پر غصہ ہوا، کیونکہ حضرت عثمان نے اس پر یہ تو کہا تھا کہ میں کچھ غور و فکر کر لوں، انہوں نے تو بالکل ہی قطعاً منع کر دیا، تو یہ اس وجہ سے غصے ہوئے حضرت عمر۔ فلبثت لیالیہ، تو میں ٹھہرا رہا کچھ وقت، ثم خطبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر کے لیے نکاح کا پیغام پیش فرمایا۔ فنکحتھا ایاہ، تو میں نے حفصہ بنت عمر کا حضور سے نکاح کر دیا، یعنی حفصہ کا نکاح کر دیا۔ فلقینی ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے، فقال، تو حضرت ابو بکر نے کہا، لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصۃ فلم ارجع الیک شیئا، شاید تم مجھ پر ناراض ہوئے جس وقت آپ نے حفصہ کو نکاح کے لیے مجھ پر پیش کیا تھا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، نعم، جی ہاں۔ قال، حضرت ابوبکر نے کہا، فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، کہ بے شک کوئی بات مانی نہیں تھی کہ میں آپ کو جواب دوں اس سلسلے میں کہ آپ نے مجھ پر جو ہے حفصہ کو نکاح کے لیے پیش کیا، مگر یہ کہ میں جانتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے جو ان کو میرے لیے نکاح میں پیش کرنے کی بات کہی تھی تو میں اس کا جواب بالکل دے دیتا، اس سے مجھے کوئی بات نہیں روکتی تھی، کوئی چیز مجھے نہیں روکنے والی تھی، مگر مجھے ایک چیز نے روکا کہ اس چیز کا ذکر، نکاح کی بات حضرت حفصہ سے حضور نے اس کا ذکر فرمایا تھا۔ فلم اقل لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ولو ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقبلتها، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک فرما دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تأیمت، ابھی پیچھے اس حدیث میں تأیمت لفظ آیا تھا، صارت بلا زوج، اس کا مطلب ہے یعنی بغیر شوہر کے ہونا۔ وکان الزوج توفی رضی اللہ عنہ، کہ آپ کے شوہر جو ہے انتقال کر گئے تھے۔ وجدتا، معنی اس کا غضبتا، یعنی اس کا معنی کیا، غضبتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے ایک چیز معلوم ہوئی، وہ یہ کہ کسی کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے، اور ایک بات یہ ہے کہ لڑکی والا خود کسی نیک آدمی کو دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام خود دے سکتا ہے، اور اس میں جو آج کل بچولیاں ہوتے ہیں اس کے بغیر بھی۔ اور اگر کسی کا کہیں سے کوئی رشتہ لگا ہوا ہے تو کسی دوسرے کو جو ہے اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے اور رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس سے جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے اس کو راز سمجھ کر کے کہیں ذکر نہیں کیا، اور حضور سے نکاح فرما لی، تو اب وہ یعنی حفصہ بنت عمر مسلمانوں کی ماں ہو گئی، تو اس صورت میں تو نکاح کرنے کی کوئی صورت بنتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر حضور بالکل ہی ارادہ ترک فرما دے، نکاح نہ کرتے، تو پھر جو ہے ان سے نکاح کرنا درست ہو جاتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی بات ہو تو کمنٹ باکس میں ڈال دیں اور پوچھ لیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں یہ جو میں نے سبق آپ کو ذکر کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 2 سے لے کے اور صفحہ نمبر 3 پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، 6 7ویں سطر پہ آ کے یہ سبق ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔